سیریل تپش کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ اب نہ صرف معاذ کا ایکسیڈنٹ ہوگا بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور پہلے سے پلان کیا گیا حادثہ۔ اس حادثے کے پیچھے شاذر کا ہاتھ ہے یا پھر نبیل کی چال، کیونکہ یہ جال کچھ اس طرح سے بچھائی گئی ہے کہ الزام شاذر پر آئے اور نبیل بڑی آسانی سے پوری جائیداد پر اپنا قبضہ جما لے۔ کیا اب نرمین کی آنکھوں سے بھی دھوکے کی پٹی اتر جائے گی؟ اسے احساس ہوگا کہ شاذر نے کبھی اس سے سچی محبت کی ہی نہیں، بلکہ وہ تو صرف اور صرف شفا تک پہنچنے کے لیے اسے مہرے کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ کیا معاذ کی موت کے پیچھے واقعی نبیل کا ماسٹر مائنڈ ہے یا شاذر کی کوئی نئی چال؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ جیسا کہ ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے شاذر کا بہنوئی نبیل جو کہ جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا ہے اور یہی چاہتا ہے کسی بھی طرح شاذر اور اس کے باپ کے راستے کا صفایا ہو جائے تاکہ تمام جائیداد اس کے نام منتقل ہو سکے، جبکہ شاذر اپنے بہنوئی کو تو کیا وہ اپنے باپ اور بہن کی نہیں سنتا اور اس کے لیے وہ ان سے خوف زدہ رہتا ہے۔ نبیل اب آستین کا سانپ بن کر شاذر کا پیچھا کر رہا ہے تاکہ موقع ملتے ہی اسے ڈس سکے۔ نبیل اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ شاذر شفا کو پسند کرتا ہے اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ معاذ ہے۔ اگر معاذ کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور شفا کے دل میں یہ بات ڈال دی جائے کہ یہ سب کچھ شاذر نے کیا ہے، تو شفا جیسی سٹرونگ لڑکی شاذر کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، وہ اسے سزا دلوائے گی اور وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی اس پلاننگ پہ کام بھی شروع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی معاذ آفس سے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے، راستے میں ایک تیز رفتار گاڑی ایک زوردار ٹکر معاذ کی بائک کو مارتی ہے۔ معاذ سڑک پر گر جاتا ہے، بھی یارو مددگار خون میں لت پت پڑا وہاں رہتا ہے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر کچھ رحم دل لوگ آگے بڑھتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں اور فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ معاذ کے فون سے شفا کو اطلاع دے دی جاتی ہے کہ اس کے شوہر کا حادثہ ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ خبر جیسے ہی شفا سنتی ہے، اس کی تو دنیا ٹھہر سی جاتی ہے۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں پھپھو کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے، پھپھو یہاں پر معاذ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ وہ اپنی پھپھو کو لے کر جیسے ہی ہاسپٹل پہنچتی ہے، وہاں جانے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ معاذ کی حالت بہت ہی زیادہ تشویشناک ہے۔ شاذر جو کہ ابھی تک اس سب سے لا علم تھا، لیکن جب نرمین کو اس حادثے کی خبر ملتی ہے تو وہ یہاں پر سب سے پہلے شاذر کو فون کر کے روتے ہوئے بتاتی ہے کہ معاذ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ شاذر بھی یہاں پر اپنی مکرانہ محبت اور جھوٹی ہمدردی کا مظاہرہ کرتا ہے اور نرمین کو تسلی دیتا ہے، تم پریشان مت ہو، معاذ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں خود ہاسپٹل جا رہا ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے اور نبیل اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے۔ شاذر کے ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی معاذ کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سوری، ہم ان کو نہیں بچا سکے۔ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آتا ہے اور وہ شفا سے کہتا ہے، آئی ایم سوری، ہی از نو مور۔ شفا کے لیے اپنے شوہر کی یہ موت کسی قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ ناظرین، ایک طرف نبیل نے تو اس کا ایکسیڈنٹ کرا کے معاذ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو دوسری طرف شاذر ہے جو اسے معاذ کو پل پل مار رہا تھا، کیونکہ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب وہ شاذر اور اس کا دوست بیٹھے تھے تو شاذر اس سے کہتا ہے کہ تم شفا سے کتنی محبت کرتے ہو، اس کے لیے کیا کر سکتے ہو۔ شاذر جنونی انداز میں کہتا ہے، محبت میں تو ممکن کو ناممکن بنانے کا نام ہے۔ اگر میری محبت مجھ سے کہے کہ اپنا دل میری ہتھیلی پر رکھ دو، تو میں ایک لمحہ بھی سوچے بغیر اپنا سینہ چیر کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ یہ باتیں سن کر معاذ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ شاذر کی محبت کوئی عام نہیں بلکہ بہت ہی خاص ہے، جبکہ شاذر کا دوست جو کہ شاذر کو لمحہ بلمحہ یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ وہ شفا کا پیچھا چھوڑ دے، نرمین کو استعمال نہ کرے، اس کا چیپٹر کلوز کر دے، لیکن نرمین اور شفا دونوں ہی شاذر کے ساتھ ایک ایسا تعلق بنائے ہوئے ہیں جہاں پر نرمین کو شفا بار بار روکنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اسے شاذر ٹھیک نہیں لگتا۔
جبکہ یہاں پر بھی شازر صرف شفا کا رد عمل دیکھنے کے لیے نرمین کے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے، اس سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا ہے، لیکن جیسے ہی نرمین سچ مچ محبت کرنے لگی وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو صرف شفا کا دیوانہ ہے، اور یہاں پر اس کا دوست اسے سمجھاتا بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اگر حقیقت سامنے آ گئی تو شازر کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، جبکہ دوسری طرف نرمین ابھی بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ شازر اس سے محبت کرتا ہے۔ جب شفا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ الٹا غصے میں آ کر شفا پر ہی الزام تراشی شروع کر دیتی تھی۔ نرمین تلخی سے کہتی ہے، آپ ہم دونوں کو الگ کرنے کے مشورے کیوں دے رہی ہیں؟ صاف بات کہیں نا بھابی، مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس شازر جیسے پیسے نہیں ہیں۔ یہ سنگین الزام سننے کے بعد شفا کا چہرہ بھی فک ہو جاتا ہے، وہ حیرت سے نرمین کو دیکھتی رہ جاتی ہے جسے وہ اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی، وہ آج اس کے کردار پر، اس کی نیت پر سوال اٹھا رہی تھی۔ اس موقع پر بھی شازر خاموش رہتا ہے اور یہی خاموشی شفا کے دل میں کئی سوالات پیدا کر دیتی ہے۔ تو وہ کہانی تھی جو شازر شفا تک پہنچنے کے لیے کر رہا تھا، لیکن یہاں پر نبیل نے اس کا کام آسان کر دیا، ماس کو اس کے راستے سے ہٹا کر، اور اب شازر کے لیے یہ بہت ہی آسان ہو چکا ہے کہ وہ شفا کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن شوہر کی وفات کے بعد وہ بھی ایسا شوہر جس سے شفا بے حد محبت کرتی ہو۔ شفا ماس کی موت کے صدمے سے باہر بھی نہیں آئی ہوتی تو اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ شفا پریگننٹ ہے اور ماس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، جبکہ پھپھو دوسری طرف بہت ہی خوش ہوتی ہے کہ ماں جو اس دنیا سے چلا گیا اس کی نسل اب دنیا میں باقی ہے۔ جب نرمین کے ذریعے یہ خبر شازر تک پہنچے گی تو اس کا ذہن ایک بار پھر گھوم جائے گا کہ وہ اس بچے کو ختم کرنے یا شفا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور کھیل کھیلے گا۔ ماس کے جانے کے بعد شازر بلا جھجک شفا کے سامنے جا کر اپنی محبت کا اظہار کرے گا اور کہے گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم اتنی لمبی زندگی اکیلے کیسے کاٹو گی، مجھ سے شادی کر لو۔ حتیٰ کہ شفا کا اپنا بھائی آلیان بھی حالات کی مجبوری کو دیکھ کر شفا کو یہی مشورہ دیتا ہے کہ شازر ایک اچھا اور با اختیار انسان ہے، اس سے شادی کر لو، اس طرح تمہاری اور تمہارے بچے کی زندگی سنور جائے گی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ شازر کبھی بھی شفا کے ساتھ اس بچے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ سب سے پہلے اس بچے کو ختم کرے گا جس طرح سے اس نے ماس کو شفا کی زندگی سے نکال دیا۔ بیچاری شفا مرتی کیا نہ کرتی، اسے تو بس اب یہی راستہ نظر آ رہا تھا جب اس کا بھائی آلیان بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا کہ تم شازر سے شادی کر لو۔ مجھے یہاں پر ایسا بھی لگتا ہے کہ شازر کبھی بھی شفا کو اس بچے کے ساتھ قبول نہیں کرے گا، اور اس کی بھابھی جو کہ شفا کے اس بچے کو ختم کرنے کے لیے شازر کا ساتھ دے گی، وہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کر دے گی۔ اس کے بعد شفا کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا سوائے اس کے کہ وہ شازر سے شادی کر لے۔ ایک بار پھر شفا اپنے بھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اس کی مجبوری سے مجبور ہو کر شازر کی محبت کو شازر سے شادی کر لے گی۔ شفا شازر کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال دے گی۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا واقعی ہی اس سب میں ماس کی موت ہو جائے گی؟ کیا شازر ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے گا؟ کیا نرمین صرف ہاتھ ملتی رہ جائے گی؟ کیا شفا شازر کے ساتھ خوش رہے گی یا وہ ماس کی محبت کو کبھی بھول ہی نہیں پائے گی؟ شازر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نرمین کے ساتھ ساتھ ماس کا چیپٹر بھی کلوز ہو چکا ہے۔ کیا شفا کو کبھی معلوم ہو سکے گا کہ ماس کی موت کا اصل ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ شازر ہی ہے؟ کیا نرمین کو اپنے کیے کی سزا مل پائے گی؟ آپ کا اس سب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر شفا کو یہ سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ ماس کی موت ایک حادثہ نہیں بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی، تو کیا وہ اس کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گی؟ کیا شفا اور شازر کی شادی ہو جائے گی یا نہیں؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔